بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت سی فضیلت اور عظمت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی شادی انہیں سے ہوئی جبکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 25 سال تھی، اور حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور اس سے پہلے 2 مرتبہ وہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی خصوصیات، بہت سی صفات سے نوازا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے حسن و جمال، فضل و کمال، دولت و ثروت اور خاندانی وجاہت اور بہت سی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نوازا تھا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا جو تعلق تھا وہ ایک تاجر خاندان کے ساتھ تھا۔ آپ تجارت بھی آپ کا خاندانی پیشہ تھا، اور تجارت کا مال آپ نے اپنے غلام کے ذریعے ملک شام میں بھیجا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کر کے گئے۔ جب واپس آیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ جس راستے سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، بادلوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اس سے بہت زیادہ وہ متاثر بھی ہوئیں۔ حضرت ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور پھر ان کے بعد جس وقت ان کا نکاح ہوا تو نکاح ہونے کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ انہوں نے خدمت کی۔ اور آپ چلے جائیں غار ثور کو دیکھیں، غار حرا کو دیکھیں۔ غار حرا میں ایک لمبے عرصے تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کی ہے۔ وہاں سے آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ کتنا دور ہے، اور خانہ کعبہ کے بالکل قریب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کاشانہ اقدس، اور پھر وہاں سے حضرت ام المومنین اشیاء خرد و نوش وہاں غار کے اندر پہنچانا، اور پھر وہ دشوار گزار راستہ، اتنی خدمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک رقابت تو ہو جاتی ہے، خاص کر جب ایک شوہر کی 2 بیویاں ہوں یا چند بیویاں ہوں تو آپس کے اندر رقابت یہ فطرت کے اندر داخل ہے۔ اب اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ علمی مقام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ تھا کہ صحابہ کرام میں سے 20 صحابی وہ ہیں جو مجتہد فی شرع ہیں، ان میں ایک نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور ان کی بڑی کم عمر تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ نکاح ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم و فراست سے ان کو بہت نوازا تھا۔ تو یہ خود بیان فرماتی ہیں، ان کا ایک بیان ہے کہ مجھے کسی بھی جتنی باقی ازواج مطہرات سے کسی کے اوپر بھی رشک نہیں ہوا سوائے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے، اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو تو انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا زیادہ ان کا تذکرہ کیا، اتنا زیادہ تذکرہ کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل کے اندر بھی رشک پیدا ہوا، اور ایک مقام پہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تو نعم البدل عطا فرمایا، وہ تو ایک عمر رسیدہ خاتون تھی، ان کا وصال ہو گیا، پھر بہت سی عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نکاح میں آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نکاح کروایا، تو پھر آپ کو جب اتنا اچھا بدل مل گیا تو اب ان کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ بتقاضۂ بشریت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، لا واللہ، ایسا ہرگز نہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مجھے بدل ملا یا ان سے بہتر مجھے، نہیں، ایسا نہیں۔ کیوں؟ لقد آمنت بی اذا کفر الناس، وہ اس وقت مجھ پہ ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، یعنی لوگ جب کفر اختیار کر رہے تھے تو اس وقت ایمان لائیں۔ اور ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور وہاں سے اس مشن کا آغاز ہوا،
اور یہ سسٹم اور یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا جہاں پہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، اور آقا فرماتے ہیں وَصَدَّقَتْنِي اِذَا كَذَّبَنِي النَّاسُ کہ اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے اور لوگ جھٹلا رہے تھے، اس وقت انہوں نے جو ہے وہ میری تصدیق بھی کی ہے اور آپ نے مال سے میری مدد کی ہے، اور جس وقت اور اس کے علاوہ انہوں نے دوسری عورتوں کی برعکس ان سے مجھے اولاد بھی ہوئی ہے، یعنی حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اور پھر حضرت طیب و طاہر، حضرت قاسم، یہ سب کے سب جو اولادیں ہوئی ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ام المؤمنین ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کے وطن سے ہوئی ہیں، سوائے حضرت ابراہیم کی، وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ فضیلت و عظمت، اور انہوں نے اتنی جو خدمت کی، اس خدمت اور عظمت کی وجہ سے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آتا جبریل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، حضرت جبرائیل امین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضی ختیجہ، تو یہ حضرت ختیجہ الکبریٰ ہیں، قد آتت معاہا اناء فیہ ادام او طعام او شراب، کہ وہ ابھی ایک برتن لائیں گی جس کے اندر کھانا ہے یا پانی ہے یا اس کے علاوہ کوئی سالن وغیرہ ہے، وہ آپ کی خدمت اقدس کے اندر وہ پیش کریں گی۔ فَإِذَا هِيَ آتَتْكَ فَقْرَأَ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِنْ رَبِّهَا، جب وہ آپ کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوں تو رب قدوس کی طرف سے انہیں سلام پہنچانا، یعنی اللہ تبارک و تعالی سلام فرما رہا ہے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ومنی، اور میری طرف سے بھی، وبشرھا ببیت فی الجنہ من قصب، اور پھر ایک مروارید کا ایسا مکان ہے جنت کے اندر، اس کی آپ نے خوشخبری سنا دے، لا صخب فیہ ولا نصب، جس کے اندر کسی طرح کا کوئی رنج غم نہیں ہوگا، وہ مکان اللہ تبارک و تعالی حضرت ام المؤمنین ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر مقام پہ، ہر موڑ پہ ساتھ دیا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے اوپر پہلی وحی غار حرا کے اندر نازل ہوئی، حضور علیہ السلام اپنے گھر پہنچے، اور گھر پہنچنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا زملونی کہ مجھے آپ کمبل اڑا دیں، مجھے آپ چادر اڑا دیں۔ جب یہ انہوں نے کہا تو حضرت ام المومنین ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فہم دیکھیے، ان کی فراست دیکھیے، ان کی عظمت اور ان کی شان دیکھیے، اور نبی پاک علیہ السلام کو کس طریقے سے یاد فرما رہے، یا رسول اللہ خدائے قدوس ہرگز آپ کے اوپر کسی طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر کرم ہی فرمائے گا۔ اور دیکھیں کیونکہ آپ کی شان یہ ہے، آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ سچ کہنے والے ہیں، اور آپ ہر ایک جو لاچار ہو، بیمار ہو، تنگ دست ہو، پریشان حال ہو، اس کو آپ اس کی مدد کروانے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ دوسروں کی مصیبتیں آپ اٹھا لیتے ہیں، اور آپ کا وہ مقام اور وہ مرتبہ ہے۔ جب یہ ساری کی ساری خصوصیات آقا کریم علیہ السلام کے حضرت ام المؤمنین نے بیان فرمائیں، تو آقا کریم علیہ السلام کے یعنی ہر موڑ پہ، ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ انہوں نے ساتھ دیا۔ جس وقت کفار مکہ نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا اور آپ ایک گھاٹی کے اندر وہاں پہ بند رہے، تو اس وقت بھی مکمل طور پہ انہوں نے ساتھ دیا، یعنی ہر جگہ پہ انہوں نے ساتھ دیا حضرت ام المومنین نے۔ 10 رمضان المبارک کا ان کا یوم وصال ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ان کو ایصال ثواب کہیں۔